کیسے ہو دوستوں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے موبائل فون میں ہر کام کے لیے الگ الگ ایپ انسٹال کرنے کے بجائے ایک ہی ایسا پورٹل ہو جو آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرے؟ آپ نے کسی دوست کو کال کرنی ہو، کسی عزیز کو آن لائن رقم بھیجنی ہو، پیزا آرڈر کرنا ہو، بجلی کا بل ادا کرنا ہو، رائڈ بک کرنی ہو، بچے کی اسکول فیس ادا کرنی ہو یا کسی فلم کا ٹکٹ خریدنا ہو، تو آپ کو 5-7 قسم کی ایپس کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن اگر یہ تمام سہولتیں ایک ہی ایپ میں مل جائیں تو کیسا رہے گا؟ یہ سپر ایپ کہلاتی ہیں جو کہ فی زمانہ کافی مقبول ہو رہی ہیں۔ گوگل پلے اسٹور پر روزانہ تقریباً 4000 ایپس رجسٹر ہوتی ہیں، جن کی مجموعی تعداد جولائی 2022 تک 34,80,000 تک پہنچ چکی ہے۔ ایپل اسٹور پر بھی تقریباً 22 لاکھ ایپس رجسٹر ہیں، لیکن محض چند ایک ہی سپر ایپس ہیں۔ سپر ایپ بے شمار سروسز کا مجموعہ ہوتی ہے جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہ بھی ہوں لیکن کام ایک ہی ایپ میں کر رہی ہوتی ہیں۔ پاکستانی تناظر میں یوں سمجھیے کہ فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، گوگل میپس، دراز اور ایزی پیسہ کو ایک ہی ایپ میں جمع کر دیا جائے تو سپر ایپ بن جائے گی۔ چین کی وی چیٹ اور علی پے، سنگاپور کی گریب، انڈونیشیا کی گوٹو، ویتنام کی زولو اور جنوبی کوریا کی ککاؤ سپر ایپس ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر رائڈ سروسز یا میسیجنگ ایپ کے طور پر شروع ہوئی اور بعد ازاں فائنینشیل سروسز، فوڈ ڈیلیوری، ڈیجیٹل پیمنٹ، گیمنگ، ٹریول بکنگ، یوٹیلیٹی بل پیمنٹ، ایئر لائن ٹکٹنگ، موبائل فون ٹاپ اپس، میوزیکل اسٹریمنگ اور سوشل نیٹ ورکنگ بھی شروع کر دی۔ آج کی ڈیجیٹل دنیا میں کروڑوں صارفین کا ان ایپس سے جڑنا بالکل فطری ہے۔ بالخصوص دنیا کی آدھی آبادی کے حامل ایشیا میں ان ایپس کی کامیابی کی وجہ صارفین کا وسیع و عریض نیٹ ورک ہی ہونا ہے۔ سنگاپور کی گریب تھائی لینڈ اور ویتنام سمیت 8 ملکوں کے 480 شہروں میں تقریباً 19 کروڑ صارفین کو ڈیلیوری، فائنینشیل سروس اور رائڈ بکنگ کی سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ گوٹو انڈونیشیا کی سب سے بڑی ٹیک کمپنی اور $1 کھرب کے جی ڈی پی میں 2% کے حصہ دار بن چکی ہے۔ بھارت کے سب سے بڑے اسٹارٹ اپ پے ٹی ایم کے صارفین کی تعداد 35 کروڑ سے زائد ہے۔ یہ اب لائسنس یافتہ ڈیجیٹل بینک بن چکا ہے۔ اسی طرح جنوبی کوریا کی 87% آبادی ککاؤ کا استعمال کرتی ہے۔ تاہم زیادہ تر سپر ایپس ایشیا میں کامیاب رہی ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں ٹیکنالوجی میں آگے ہونے کے باوجود کم ہی سپر ایپ دیکھنے کو ملیں گی۔ اس کی چند ایک وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ کسی خطے میں لوگ نئی ٹیکنالوجی کو کتنی جلدی قبول کرتے ہیں۔ جن ملکوں کی زیادہ تر آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، وہاں اسمارٹ ٹیکنالوجی کو جلدی قبولیت مل رہی ہے۔ ایشیا کی اکثریتی آبادی بھی نوجوانوں پر مشتمل ہے اور یہ پہلی وجہ ہے کہ زیادہ تر سپر ایپس ایشیا میں کامیاب ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسمارٹ فون استعمال کرنے والوں کی تعداد کے لحاظ سے چین اور بھارت دنیا میں سب سے آگے ہیں، جبکہ جاپان اور انڈونیشیا بھی پہلے 10 ملکوں میں شامل ہیں۔ دوسری وجہ انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی تک آسان رسائی ہے۔ گزشتہ 2 عشروں کے دوران چینی کمپنیوں نے اعلیٰ معیار کے کم قیمت اسمارٹ فون بنا کر عام آدمی کے لیے قابل خرید بنا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ 73% چینیوں کی انٹرنیٹ میسر ہے۔ علی پے اور وی چیٹ کے سپر ایپس بننے کے پیچھے بھی وہی 2 محرکات ہیں۔ آپ کسی چینی گاؤں میں بھی علی پے یا وی چیٹ کے ذریعے ادائیگی کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایپ عام طور پر ایک آدھ سروس کے ساتھ ہی شروع ہوتی ہے، مثلاً میسیجنگ، رائڈ شیئرنگ یا پھر ڈیلیوری سروس۔ ابتدائی کامیابی کے بعد مزید سروسز شامل کی جاتی ہیں۔ لازم نہیں کہ کسی ایک ملک میں کامیاب سپر ایپ کسی دوسرے ملک میں بھی کامیاب ہو۔ کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ ایپ ڈیولپر مقامی ضروریات اور مسائل کو کس حد تک مد نظر رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر انڈونیشیا کی گوجیک نے بائک رائڈ اور کال سینٹر کے طور پر آغاز کیا۔ اس وقت زیادہ تر لوگوں کے پاس موبائل فون نہیں تھے، تو کمپنی نے اپنے بائکرز کو موبائل فون خریدنے کے لیے آسان قرضے فراہم کیے۔ اگر آپ سفری سہولیات سے متعلق کوئی اسٹارٹ اپ شروع کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کو اپنے ٹارگٹ علاقے کی ٹریفک کی صورتحال اور ٹرانسپورٹ کلچر کا مکمل علم ہو۔ لاہور یا کراچی میں آپ چین یا سنگاپور یا جنوبی کوریا کا ماڈل نہیں لا سکتے۔ سپر ایپ صرف ایشیا میں ہی نہیں بلکہ لاطینی امریکی اور افریقی ممالک میں بھی تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں۔
گو کہ معاشی پسماندگی کی وجہ سے ایک قسم کا ڈیجیٹل خلا موجود ہے، لیکن وہ بھی تیزی سے پر ہو رہا ہے، کیونکہ ان ملکوں کی نوجوان نسل میں بھی انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ چینی کمپنیاں بھی ان مارکیٹوں میں سستے اسمارٹ فون متعارف کروا رہی ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں سپر ایپس نہ ہونے کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ چونکہ چین نے فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اور گوگل کے متبادل اپنے پلیٹ فارم بنا رکھے ہیں، جس کی وجہ سے مسابقت نہیں رہی۔ چینی کمپنیوں کے لیے اپنے ہی ملک کی بڑی آبادی بطور صارف موجود ہے اور مقابلے میں بھی کوئی نہیں۔ لیکن امریکہ اور یورپ میں کمپنیوں کے مابین مسابقتی دوڑ بہت سخت ہے۔ مثلا ایپل کے آپ آئی میسیج کا مقابلہ فیس بک کے واٹس ایپ اور میسنجر سے ہے۔ یہی مسابقت کسی ایک کمپنی کو مارکیٹ پر اس طرح اجارہ داری قائم نہیں کرنے دیتی کہ وہ سپر ایپ بنا لے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چین میں ڈیٹا پرائیویسی کے قوانین یورپ اور امریکہ جیسے سخت نہیں۔ بڑی چینی کمپنیوں کے پاس کروڑوں صارفین کا ڈیٹا موجود ہے، جسے وہ مختلف سروسز کے لیے استعمال کرتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ چینی صارفین کو اپنی پرائیویسی کی پرواہ نہیں۔ اس کے برعکس یورپ ڈیٹا پرائیویسی کے حوالے سے بہت حساس ہے اور اس کے قوانین بھی کافی سخت ہیں۔ سپر ایپس کا زیادہ تر انحصار بھی کسی ڈیٹا پر ہی ہوتا ہے۔ وہ ایک سروس کے لیے محفوظ کیا گیا صارف کا ڈیٹا کسی دوسری سروس کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہے، جو کہ چین جیسے ملک میں آسان جبکہ یورپ اور امریکہ میں کافی مشکل ہے۔ پاکستان میں باضابطہ طور پر تو کوئی سپر ایپ موجود نہیں، کیونکہ ایک وقت تک ٹیلی کام کمپنیاں محض کال اور میسج سروس سے آگے نہیں بڑھی تھیں، اور واٹس ایپ اور میسنجر جیسی ایپس کی موجودگی میں ٹیلی کام کمپنیوں کا کردار محض انٹرنیٹ پرووائڈر کا ہی رہ گیا تھا۔ ایک زمانے میں جیز نے چین کی وی چیٹ کی طرح ویون کے نام سے سپر ایپ لانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ناکام رہی، کیونکہ پاکستان چین نہیں ہے، جہاں گوگل کا متبادل بیڈو، ایمیزون کا متبادل علی بابا اور فیس بک اور واٹس ایپ کا متبادل وی چیٹ موجود ہیں۔ اس کے باوجود ٹیلی کام کمپنیاں اپنی ایپس کے ذریعے ڈیجیٹل پیمنٹ، بینکنگ، شاپنگ اور موبائل ٹاپ اپ جیسی سہولیات دے رہی ہیں۔ جیز کمپنی، ایزی پیسہ، یو بینک اس کی مثالیں ہیں۔ اب مخصوص نیٹ ورک کا مسئلہ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ کا نیٹ ورک خواہ کوئی بھی ہو، لیکن آپ ایزی پیسہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ ایزی پیسہ اور جیز کیش میسج اور کال کو چھوڑ کر تقریباً تمام سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ شاید مستقبل قریب میں ان میں سے کوئی سپر ایپ بھی بن جائے۔ تو دوستو، ہماری یہ اسٹوری آپ کو کیسے لگی؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ شکریہ۔